سے پہلے سے ہی نماز ہو رہی تھی، تبھی سے محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ لوگ بہت دیر سے نعت و منقبت کے اشعار سن رہے ہیں اور بڑے اچھے اچھے آواز کے مالکان سے آپ نے نعت مصطفیٰ سنا اور بہت اچھے انداز میں بھی سنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دو انعام عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گوہر بہار میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کے خیر و برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے میں بھی اصول برکت کے لیے چند شعر کلام اعلیٰ حضرت کے چند شعر بارگاہ مصطفیٰ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد بس چھوٹی سی گفتگو آپ کے درمیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ اس کے بعد مجھ سے بیشتر میرے بعد حضرت حافظ و قاری جمیل صاحب قبلہ سے آپ بہترین خطاب سماعت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ زندہ دلی کا ثبوت دیں، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں کلام تو پرانا ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام سے بس دو شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں، سارے بول دیں یا رسول اللہ۔ امبری 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 زلف والا ہمارا نبی، امبری زلف والا ہمارا نبی، امبری زلف والا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، کہ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم دونوں عالم دونوں عالم دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، امبری زلف والا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کہ کوئی دے تو اسے سامنے لائیے، کوئی دے تو اسے سامنے لائیے، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، دینے والا دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، امبری زلف والا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی۔ اور یہاں سے دو تین شعر اور نعت رسول کے ملاحظہ کریں، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے سفر کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ بولے ایک مرتبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ گناہگاروں کو بخشش کا بھروسہ کون دیتا ہے، گناہگاروں کو بخشش کا بھروسہ کون دیتا ہے، گناہ
गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है, गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है, गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है, मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है, मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। और एक शेर मैं पढ़ने वाला हूँ, नबी मुख्तार है इसकी रिवायत ढूंढने वालों। बहुत से लोग हैं, मैंने पढ़ा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता ऐ महबूब हमने तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बना कर दिया, किसी एक आलम के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ इंसान के लिए नहीं, सिर्फ जिन्नात के लिए नहीं, अल्लाह ने जितनी मखलूक दुनिया में पैदा फरमाई अल्लाह ने सबके लिए मेरे और आपके आका नैयरे आजम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, सबके लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुछ लोग कहते हैं नबी को पर्दे के पीछे का इल्म नहीं है। आज हमें गुमराह किया जा रहा है, आज हमें गुनाहों के दलदल में धकेला जा रहा है, आज हमारे दिलों से इश्क़ रसूल छीना जा रहा है। और लोग कहते हैं नबी मुख्तारे कुल कैसे है, नबी मुख्तारे कायनात कैसे है, नबी मुख्तार कैसे है। और इस शेर की तशरीह करता हूँ, इस शेर के बारे में आपको बताता हूँ। एक दिन होता ही है, जंगे खंदक के मौके पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तमाम सहाबा का झुंड है, मेरे आका भी है, आपके नबी है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में उस खंदक को खोद रहे थे। एक सहाबी आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, मेरे पेट में पत्थर बना है, या रसूल अल्लाह काफी दिन से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी हुई है, या रसूल अल्लाह अगर खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। आकाए दो आलम ने देखा था उस सहाबी के शिकमे मुबारक पर, उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर बना हुआ था। ऐ यहाँ के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ पुरवा के जिंदा दिल गय्यूर मुसलमानों, क्या हमारे दिलों में भी इस्लाम की इतनी मोहब्बत है? हम नात तो जरूर सुनते हैं, हम तकरीर तो जरूर सुनते हैं, मगर फजर में मस्जिदें खाली नजर आती है, ज़ोहर में मस्जिदें खाली नजर आती है, असर में मस्जिदें खाली नजर आती है। हत्ता कि हमारी मस्जिदों में अगर इमाम न हो, अगर हुफ़ाज़े किराम न हो, अगर आलिमे दीन न हो तो मस्जिदों में अज़ान नहीं होती है। मगर हम तकरीर सुनकर तो वाह वाह जरूर करते हैं, नात सुनकर दाद जरूर देते हैं, मगर बात तब है आप नात सुने, नात सुनने का सवाब है, तकरीर सुनने का सवाब है, मगर इसके साथ साथ आपकी नमाजें माफ नहीं है। किसी भी हाल में आप नमाज को छोड़ेंगे तो अल्लाह इसका हिसाब लेगा, इसको हिसाब देना ही पड़ेगा। तो प्यारो, अगर हम नात सुनते हैं तो साथ साथ कुरान की तिलावत भी किया करें, साथ साथ अपने घर में सुबह कुरान भी खोल कर बैठा करें। आओ आकाए दो आलम के दीवानों सुनो, आकाए दो आलम के सामने उस सहाबी ने अपना पेट खोल कर दिखाया, एक पत्थर बना हुआ था। मेरे और आपके शफीक नबी ने कहा ऐ सहाबी तू भूखा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, भूख ने निढाल कर दिया है, भूख ने मुझे परेशान कर दिया है, या रसूल अल्लाह क्या करूं? आकाए दो आलम है, अपना कुर्ता मुबारक उठाते हैं, अपना जुब्बा मुबारक उठाते हैं। आका ने अपना कुर्ता उठाया था। ऐ जिंदा दिल गय्यूर मुसलमानों, मेरे नबी ने जब कुर्ता उठाया था तो एक पत्थर तो सहाबी के पेट पर था। जब नबी ने अपना पेट खोला तो मेरे नबी के पेट में दो पत्थर बने हुए थे। मेरा नबी कितना काम कर रहा था, मेरा नबी कितना इस्लाम के लिए भूखा रह रहा था। इसी दीन को बढ़ाने के लिए, इसी दीन को फैलाने के लिए, इसी इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसी इस्लाम की बका के लिए नबी ने पेट में दो पत्थर बांधे थे। इस पत्थर को बांधना और इस पत्थर का दिखाना
حضرت جابر کی نظر پڑتی ہے. حضرت جابر نے دیکھا کہ نبی نے 2 پتھر باندھا ہے. اپنے گھر جاتے ہیں, جانے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اے میری شریک حیات, میں چاہتا ہوں حضور کی دعوت کروں. آج آپ نے دعوت کیا ہے علماء اکرام کی, آپ نے حفاظ اکرام کو بلایا ہے, آپ نصیب والے ہیں. جانتے ہو دعوت نصیبوں سے کیا کرتے ہیں لوگ. جن کے گھر میں مہمان آتے ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کبھی مہمان آیا کرتے ہیں اور مہمان عام ہو تو عام, اگر عالم دین آ جائے, حافظ قرآن آ جائے تو پھر بات کیا ہو سکتی ہے. آقا کی بارگاہ میں وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آقا کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, حضور نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے, میں نے دیکھا ہے حضور نے 2 پتھر باندھے ہیں, میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. بیوی فرماتی ہے کہ جاؤ, مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے, آدھا کلو جو ہے, جاؤ دعوت کر دو حضور کی, ان کو کھانا کھلایا جائے گا. اب ادھر بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں, بکری کا بچہ سامنے رکھا جاتا ہے. حضرت جابر دوڑے دوڑے جاتے ہیں, آقا کے کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, آج آپ کی دعوت میرے گھر میں ہے, یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں گے تو میرے گھر کا مقدر سنور جائے گا, یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں گے. جیسے ہی کان میں حضور کے حضرت جابر نے کہا تھا, آقائے دو عالم کے سامنے 1000 صحابی تھے, تمام صحابہ کے سامنے آقائے دو عالم نے جابر ہٹتے ہیں, آقا نے علل اعلان کہا تھا اے صحابہ خوش ہو جاؤ, خوشیاں مناؤ, تم بھوکے تھے, اللہ نے انتظام کر دیا ہے, تم سب کی دعوت جابر کے گھر میں ہے, تم سب کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آدھا کلو جو تھی, جابر نے صرف حضور کے کان میں کہا تھا حضور آپ کی دعوت ہے, آپ تشریف لائیے گا. اب جابر نے سنا کہ حضور نے 1000 صحابہ کو نیوت دیا ہے, 1000 صحابہ کو دعوت دے دی ہے. 1000 صحابہ کو دعوت دینے کے بعد اب جابر چلتے ہیں, جانے کے بعد بیوی سے کہتے ہیں اے میری شریک حیات, چہرہ اترا تھا, بہت گجب ہو گیا ہے, کہا بات کیا ہے, آپ اتنا مایوسی سے کیوں بات کر رہے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں اے میری شریک حیات, میں نے تو صرف حضور کی دعوت دی تھی, اب اپنے ایمان کو ٹٹولنا, اپنے عقیدوں کو ٹٹولنا. اگر ہم کسی کو دعوت دیں تو یہ سوچ کر دعوت دیا کرے, اگر رسول اللہ کے مہمان کو بلائے تو یہ سوچ کر بلائے دیکھو تمہارے نبی کا پاور کیا ہے, تمہارے نبی کا کمال کتنا ہے. اگر دنیا میں کوئی حسن کے مانند اگر حسن سے محبت کی جاتی ہے تو دنیا میں مصطفیٰ سے زیادہ حسن والا کوئی بھی نہیں ہے, نہ خوبیوں والا کوئی نہیں ہے دنیا میں. آؤ تمہارے نبی کی شان بتا رہا ہوں. شریک حیات سے کہتے ہیں اے میری شریک حیات, اب تو معاملہ الگ ہو گیا ہے, میں نے تو صرف حضور کی دعوت کی تھی, حضور نے 1000 صحابہ کو دعوت دی ہے. اب بتاؤ آدھا کلو جو میں کیسے کھلایا جائے گا, چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, اس میں کیسے دعوت کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. بیوی صحابیہ تھی, بیوی رسول اللہ کی چاہنے والی تھی, عاشق رسول تھی, وہ کہتی ہے اے میرے سرتاج تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے رسول اللہ کی دعوت کی ہے, مصطفیٰ کا